السلام علیکم۔ آپ کو کلاسک ناولز ورڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ پیئر انگریز از عنایا احمد، ایپیسوڈ نمبر 5۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک مشکل سے زریز نے سحر کو ریسٹورانٹ سے اس کی گاڑی تک چھوڑا تھا اور واپس ریسٹورانٹ آیا ماہم کے پاس، مگر ماہم وہاں سے غائب تھی۔ واٹ دا ہیل! زریز مزید تپا تھا۔ تبھی ماہم کا میسج آیا تھا کہ وہ پارکنگ میں ہے۔ یہ لڑکی اف! زریز زیر لب بڑبڑایا تھا۔ وہ جلتا بھنتا پارکنگ میں پہنچا تھا تو ماہم گاڑی کے پاس ارد گرد کا معائنہ کرتی پائی تھی۔ میرا انتظار نہیں کر سکتی تھی تم؟ زریز ماہم پہ برہم ہوا تھا۔ تم اپنی امانت کو گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے تو میں بھی اٹھ کے باہر آ گئی کہ ٹہل لوں تھوڑا۔ بل لے کر آئے ہو نا میرا؟ ماہم نے ادھر ادھر دیکھتے کہا تھا۔ زریز نے تعصب سے ماہم کو دیکھا تھا۔ بیٹھو گاڑی میں اگر ٹہل لیا ہو، زریز نے الفاظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹھ رہی ہوں۔ ٹہلنے کو تم کون سا مجھے سوئٹزرلینڈ لے کے آئے ہو؟ ماہم نے بھی اس کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں اپنے ہنی مون پہ ہی جاؤں گا۔ تم اپنا ارادہ بتا دو، پھر میں کیوں خوار ہو رہا ہوں؟ پھر بریک فاسٹ پہ زریز کب کم تھا؟ اف! کوئی حیا ہوتی ہے؟ ماہم نے زریز کو اتنے کھلے الفاظ استعمال کرنے میں کہا تھا۔ وہ مجھ میں ہرگز نہیں ہوتی۔ خیر بتاؤ، کیسی لگی تمہیں سحر؟ زریز نے گاڑی سٹارٹ کرتے اصل بات کی تھی۔ اگر یک لفظی بات کروں تو زہر۔ اگر تفصیل میں جاؤں تو دوپٹہ نہیں لینا تھا تو کم از کم سٹرالر لے لیتی، شارٹ تھوڑا ذرا لانگ پہن لیتی، لپسٹک کا کلر بریک فاسٹ والا لائٹ نہیں تھا، کسی شادی کی تقریب جیسا تیز تھا، بال کچھ زیادہ ہی سنہری تھے، اس کو شاید ضرورت ہے اماں بی کے سرسوں کے تیل کی، اور ہاں، ماہم شروع ہو چکی تھی۔ بس میرے کانوں سے خون نکلنے لگ جانا ہے، اگر تم بھول رہی ہو تو یاد کروا دوں، یہ ماڈرن دور ہے، زریز نے ماہم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو ماڈرن دور کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دوپٹہ اتار دو، خیر اسٹرالر ہی لے لے انسان۔ ماہم نے اپنی منطق جاری تھی۔ اس کے پاس نہیں ہوگا اس لیے نہیں لیا اس نے، زریز نے بات ختم کرنی چاہی۔ ہاں اتنی غریب ہے وہ بیچاری، 300 کے بھی مل جاتے ہیں مناسب رینج میں، نہیں تو تم گفٹ کر دو، ماہم نے مشورے سے نوازا تھا۔ ماہم بس کرو اب، زریز نے اس کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ماہم قہقہہ لگا کے ہنسی تھی۔ بہت اچھی تھی، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا، کرتی ہوں آج میں مومانی سے بات، سب سے بڑھ کے یہ بات اہم ہے کہ وہ تمہیں پسند ہے، ماہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا مجھے پسند ہے یا نہیں، زریز نے ایک نظر ماہم کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ گلی میں شور مچ گیا تھا، چند بچے لشکاریں مارتے بڑی سی گاڑی کو دیکھ اس کے پیچھے چل پڑے تھے۔ گاڑی کا مخصوص ہارن سن کے کئی لوگ بھی اپنی دکانوں اور گھروں کے دروازے تک آنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جیسے جیسے گاڑی ہلکوڑے کھا کھا کے چل رہی تھی، اندر بیٹھی ایک ہستی بھی ویسے ہی ہلکوڑے کھا رہی تھی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے لوگوں نے کبھی گاڑی نہ دیکھی تھی، وجہ یہ نیاب گاڑی اور اس میں بیٹھا وجود تھا، اور اس میں بیٹھی ہماری روبینہ عرف بینا مربوں کی مالک اکلوتی نواب زادی تھی، بنت چودھری کی۔ بینا نے حسب عادت اپنے نسان میکسیما کی دہائی کی۔ نقوش کو میک اپ کے دلدل سے بوجھل کر رکھا تھا، سانولی سلونی رنگ پہ فاؤنڈیشن کو کم فیس پاؤڈر نے سفیدی کا سما پیدا کیا ہوا تھا، آنکھوں پہ آئی شیڈز کے مختلف کیار سارے رنگوں نے 14 رنگا کوسو قزح کا دل سوز سما باندھا تھا۔ البتہ لپسٹک ایک رنگ کی لگائی گئی تھی، ورنہ محلے کے لوگ ضرور ڈر جاتے۔ گلابی لپسٹک لگائی گئی تھی اور بالوں کو نفاست سے 2 گز پھولوں والے پراندے سے باندھ کے چند سے 2-4 زائد آوارہ لٹیں چہرے پہ چھوڑ دی گئی تھیں، اور آنکھوں پہ چشمہ لگایا گیا تھا۔ روبینہ عرف بینا مربوں کی مالک نے نفاست سے کرے ہوئے رومال کو ہاتھ میں تھام رکھا ہوا تھا، تبھی گاڑی راجپوت ہاؤس کے سامنے کھڑی تھی۔ لے بی بی جی، منزل آ گئی ہے، ڈرائیور نے پیچھے بیٹھی بی بی جی جو کو کہا تھا۔
ارے ڈرائیور بابو، ہماری منزل تو ابھی کویت سے وطن روانہ ہونے والی ہے۔ بینا کی شرماتی آواز نے ڈرائیور کے کانوں تک رسائی حاصل کی تھی اور وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے راجپوت ہاؤس کا گیٹ عبور کر گئی تھی۔ سامنے کی برآمدے پر پڑی تخت پہ اماں بھی براجمان تھیں اور پینو جھاڑو لگانے میں مصروف تھی۔ جب آتی روبینا کے برآمدے میں لگے شیشے کا لشکارہ پینو کے چہرے پہ پڑا تو وہ جھاڑو چھوڑ اب روبینا کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اے لو، یہ میک اپ کی دکان نے پھر آج ادھر کا رخ کر لیا، پینو نے اتنی آواز سے کہا کہ رخ موڑے بیٹھی ہی بھی اماں نے بھی بآسانی سن لیا تھا۔ خدایا خیر، یہ مربوں کی مالک آج پھر آ گئی، اب کس کی قسمت پھوٹے گی۔ اماں بھی پھر بڑبڑائی اٹھی تھی۔ السلام علیکم بیبے جی۔ سلام قبول کرے بینا کا، بینا نے بلند آواز آ کے کہا تھا۔ بینا مربوں کی مالک کا، پینو نے بھی ٹکڑا لگایا تھا۔ وعلیکم السلام، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ میں بی اماں ہوں، اماں بی نے برا مناتے ہوئے کہا تھا۔ اوئے ہوئے، ہائے تسی تے برا مان جاتے ہو بیڈن، پینو ایک ادا سے کہتے ہوئے ہی اماں کے تخت پہ بیٹھ گئی تھی۔ میں کہاں روبینا باجی خیر سے ہی آنا ہوا ہے جی تواڈا، پینو اس کے سر پہ کھڑی پوچھ رہی تھی۔ نہیں تے ہور کی، میں کوئی بری خبر ہوں، روبینا نے خاصا برا مناتے ہوئے کہا تھا۔ پینو فضول نہ بول، چل بچی کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کے آ، بی اماں نے پینو کو جھڑکتے ہوئے کہا تھا۔ ہائے اماں، کھانے سے یاد ہے، میں نہیں کھانا کچھ، میرے حلق سے نہیں اترتا کچھ، بینا اونچی اونچی بین کرنے لگ گئی۔ ہائے اللہ روبینا باجی، اللہ خیر، کہیں چودھری صاحب تو نہیں گزر گئے۔ کچن میں جاتی پینو بین سن کے پلٹ کے بولی تھی۔ ہائے تمہارے منہ میں خاک، بینا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولی تھی۔ اماں، بی نے پینو کو گھورا تھا۔ بتا نا پتر، پھر کیوں رو رہی ہو، اماں بی نے اب پریشانی سے پوچھا تھا۔ اماں کیسے بتاؤں اپنے منہ سے میں، کاش میری ماں حیات ہوتی، میرا دکھ سمجھتی وہ۔ ہائے میں کچھ نہیں کھایا 3 دن سے، سوائے 2 پلیٹ بریانی، 1 زنگر، 2 شوارمے، کوئی 5-7 ونگس کھائے تھے اور کوئی آدھی پلیٹ پاستا۔ ہائے میرا بھوک سے برا حال ہے، میں کھاؤں بھی کیسے کچھ، بینا بھی شروع ہو چکی تھی۔ پاس کھڑی پینو مینو سن کے گش کھانے کو تیار تھی۔ اب آوازیں سن کے کلثوم بیگم بھی آ گئی تھی۔ اتنا کچھ کھا کے اور کھایا جانا سی بھلا، پینو صدمے سے بولی تھی۔ بتا تو صحیح ہوا کیا روبینا، کلثوم نے باہر آ کے پوچھا تھا۔ ہائے کلثوم باجی، میں لٹ گئی، منہ راہی دھوکے دے گیا، بینا برآمدے میں لگی پلر سے کھڑے سر ٹکا کے ہیروئنس کو بھی مات دے رہی تھی۔ میں سمجھی پتہ نہیں کیا ہو گیا، فٹے منہ، اماں بی نے خبر سن کے سکھ کا سانس لیا۔ اماں بی کچھ تو خیال کریں، کلثوم نے اب اپنی ساس کو کہا تھا۔ یہ تو ہر دوسرے مہینے کا ڈرامہ ہے اس کا، اپنا دماغ بھی آسمان پہ۔ میں کہتی ہوں شوکے سے اس کا نکاح پڑھا دیں چودھری کو، بہت ہو گئے ڈرامے، اماں بی نے اب کے سخت لہجے میں کہا تھا۔ مجھے نہیں کروانا اس میٹرک فیل سے کوئی بیاہ، بیٹا بینا کا جھٹ اعتراض آیا تھا۔ بی بی تم تو پروفیسر نہیں لگی ہو نا، اچھا خاصا بھلا چنگا منڈا ہے، اماں بی نے اب بینا کو گھورا تھا۔ مجھے کوئی پڑھا لکھا بابو چاہیے، بینا نے اپنی فلمی خواہشوں کے ہاتھ مجبور ہو کے کہا تھا۔ چھڈ دو پیچھا باجی ہن اس گل دا، نالے بابو کرنا کہ یہ لوگ بہت تیز ہوتے ہیں شہروں کے، ہم لوگ یہاں کے معصوم ہیں ضرر مخلص، پینو نے کہا تھا۔ بات تو اماں اور پینو دونوں کی ٹھیک ہے، دیکھ روبینا انکل چودھری بھی تمہاری وجہ سے کتنے پریشان رہتے ہیں، چھوڑ دے اب ضد شہری بابو والی، کلثوم نے اس کے کہتے ہوئے بازو سے پکڑ کے چارپائی پہ بٹھایا تھا۔ چودھری صاحب کلثوم کے میکے میں سے بھی تھے تو ان کی آپس میں رشتہ داری تھی، اس ناطے سے بھی ان کا آپس میں پیار تھا۔ چند پل خاموش کے نظر ہوئے تھے، تبھی کوئی گیٹ سے اندر داخل ہوا تھا۔ کریم کلر کے کلف لگے سوٹ میں، رنگے ہوئے سیاہ بال پشاوری جوتا، کندھے پہ مفلر، ہاتھ میں رومال بندھا ہوا تھا، اوپر لگی رنگین اینک ٹھیک مسخرہ پن سے مزین حلیہ تھا، کوئی فلمی انداز میں داخل ہوا تھا۔ دیوانہ میں دیوانہ، بینا کا دیوانہ، بلند آواز سے آنے والے نے کہا تھا۔
पहले खवातीन आने वाले को देख के एक पल सन्नाटे में आई थी, फिर हंसी का तूफान आया था। अब बेचारा आने वाला हैरान खड़ा था। शोका, तेरा दिमाग तो नहीं हो गया खराब? क्या बिना घूम रहा है? अम्मा बी ने हंसते हुए शोके को कहा था। ले अम्मा बी, मुझे बेबे कह रही थी कि फिल्मी हीरो लग रहा हूँ। शोका बुरा मनाते हुए बोला था। हाँ ना, लग रहे हो हीरो, लेकिन या मजाहिया फिल्मों के या चीन की प्लास्टिक के हीरो। पीनों का हंस हंस के बुरा हाल था। मैं इस नमूने से करूं शादी? मैं कहीं से कूद के जान न दे दूं, चूल्हे में झोंक दूं अपने 40 मुरब्बा। नहीं नहीं, ये नहीं मेरा बख्त का सितारा। रुबीना नाम है मेरा। रुबीना के अंदर की हीरोइन ने अंगड़ाई ली और वो बगावत करती ऊपर मंजिल की तरफ चल दी थी। बीना जी, शोका रोहानसे से उसके पीछे लपका था। फिटे मुंह तेरे शोके, मुँह कर दिया ना उसने इनकार। अम्मा बी ने अब उसको लताड़ा था। अम्मा बी, मैं तो इतनी तैयारी से आया हूँ हीरो बन के, शोके ने सदमे से कहा था। हाँ जी, कौन हीरो? सफेद कमीज के साथ गुलाबी शलवार पहनता है। पीनू ने अब उसका ध्यान उसके हुलिये की तरफ करवाया था और खवातीन को एक बार फिर हंसी का दौरा पड़ा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। माहम ने लैपटॉप से सर उठा के पूछा, कौन? साहिब खाने की मेज पे इंतजार कर रहे हैं। दरवाजे की कब से आवाज आई थी। माहम ने यह सुनते ही लैपटॉप बंद कर दिया और जाने के लिए तैयार होने लगी। माहम जब खाने पर पहुंची, मेज ऐसे भरी हुई थी जैसे किसी शाही दरबार में बादशाह की दावत का एहतमाम किया गया हो। माहम ने खुद को संभालते हुए सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम मामू जान, मुमानी। माहम ने सलाम किया था और कुर्सी संभाल ली थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बच्चा? कोई इशू तो नहीं हो रहा आपको इधर? अकमल साहिब ने जूस का गिलास उठाते हुए पूछा। नहीं मामू जान। माहम ने नफी में सर हिलाया था। मुमानी ने नजरअंदाज करते हुए हंगारा भरा था। देखो मेहमान आए हैं, वो जो मेरा सबसे महंगा इम्पोर्टेंट सेट है, इसमें सर्व करो। हम अपनी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं रखते, नगीन बेगम ने कहा था। माहम जो मुमानी की सब जली भुनी सुन रही थी, खामोश बैठी रही और जहर के कड़वे घूंट पीती रही। माहम, तुम किस तरह की चाय पीनी पसंद करोगी? ग्रीन टी तुम नहीं पीती होगी। शेफ माहम को मिल्क टी बना दो। शायद माहम को इस इम्पोर्टेड टी का टेस्ट पसंद ना आए। नगीन बेगम की जबान फराटे भर रही थी। नहीं मुमानी, मैं चाय नहीं पीती। माहम ने खुद पे काबू करते हुए धीमे लहजे में जवाब दिया। नगीन बेगम, इसे पहले खाना तो खाने दो। अकमल साहब ने नगीन को आंखें दिखाते हुए खामोश कराया। माहम बेटा, आप कुछ ले। अकमल साहिब ने मेज पर इशारा करते हुए माहम को प्यार से कहा। जी मामू जान। माहम ने हाथ बढ़ा के डिश में से थोड़े से चावल प्लेट में निकाले थे। नगीन बेगम की आंखों में कदरे मायूसी थी, जैसे वो किसी जंग से शिकस्त खाकर वापस लौटी हो। सब वापस खाने में मशगूल हो गए। इसी वक्त में जुरेज अंगड़ाइयां लेता आया और टेबल पर बैठ गया। साहिबजादे, आपको कितनी बार कहना पड़ेगा कि सलाम करने की जहमत कर लिया करें। यहाँ सब आपसे बड़े मौजूद हैं। अकमल साहिब ने जरा ऊंची आवाज में जुरेज को मतवज्जा करवाते हुए कहा। जुरेज ने सुनी अनसुनी करते हुए नाश्ते में मसरूफ हो गया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ शहजादे, और ही आप किस हुलिये में आए हैं और इतनी देर से आपको हिलाया जा रहा है। आपने अब हमें तशरीफ आवी का शर्फ बख्शा। यकीनन रात भर देर तक जागे होगे और फज्जर नहीं पड़ी होगी, और अब रात के इस पहर भी सो के निकले हो कमरे से। अकमल साहिब ने जुरेज की क्लास ली थी। वो देर तक जाग कर पढ़ता रहता है, अभी आया है। आप उसे खाने दें। जुरेजा, आप सुकून से खाना खाओ। नगीन बेगम ने बात टोकते हुए कहा था। जी मम्मी। जुरेज ने सुकून का सांस लिया और पानी का गिलास मुंह को लगाया था। आपके लिए बेजा प्यार करने से इतना बिगाड़ रखा है, अकमल साहिब ने मायूस लहजे में कहा था। माहम जो बहुत ही गुम बैठी थी, इसके चेहरे पे जरा सी मुस्कुराहट आई। जुरेज ने माहम की वो मुस्कुराहट देख ली और मुस्कुराने लगा। माहम का हाथ गलती से खाने के गरम गरम बर्तन से लगा। कमल आजिम अभी चूल्हे से उतार कर रख के गया था। माहम के हाथ से गिलास छूटा था और उसके कपड़े को गीला करता जमीन बोस हुआ था। नाक की आवाज आई थी। मेरा इतना महंगा सेट देखो कहीं टूटा तो नहीं। माहम देहान किधर है तुम्हारा? अगर अभी भी ये टूट गया तो कौन जिम्मेदार होता?
تم نے تو پہلے دیکھا بھی نہیں ہوگا اتنا مہنگا، نگین بیگم نے سخت لہجے میں ماہم کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ ماہم جس کا ہاتھ جل گیا تھا چپ چاپ بیٹھی رہی۔ ممی کچھ نہیں ہوتا، اور آ جائیں گے، زریز نے نگین بیگم کو چپ کروانے کے لیے کہا۔ زریز اگر طریقہ نہیں آتا تو؟ نگین بیگم ماہم پر گرج بھی رہی تھی کہ اکمل صاحب کھڑے ہوئے اور نگین بیگم کو چپ کروانے ہوئے کہا، بس کر دے نگین بیگم، بہت ہو گیا، کب سے دیکھ رہا ہوں آپ موقع پہ موقع ماہم کو چلی جا بجھائی سنائی جا رہی ہیں، اب تو آپ نے ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ اس کا ہاتھ جل گیا تھا ہے اور آپ کو سیٹ کی پڑی ہیں، اگر آپ ایسا ہے تو میں آپ کے سارے سیٹ اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتا ہوں۔ اکمل صاحب جو کب سے خاموش تھے اس پہ پھوٹ پڑے۔ اسی دوران ماہم وہاں سے اٹھی اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ جہاں تک ماہم یہاں ہے، اگر اب آپ نے اسے کوئی بھی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اکمل صاحب نے نگین بیگم کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ زریز اٹھو اور ماہم کے پاس دوائی لے کر جاؤ، اور دیکھ اگر زیادہ چوٹ ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ زریز جو بالکل تیار بیٹھا تھا فوراً فرسٹ ایڈ کٹ لینے کچن میں گیا اور پھر بھاگ کے ماہم کو کمرے میں چلا گیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا اور ناول کی باقی قسط آئندہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔